اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَقُولُ جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لیکن پھر بھی وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا کہنا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سارا چیز اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہوگا۔ کب؟ جب وہ شرک کرے گا۔ جب تک وہ توحید پر قائم ہے، عقیدہ توحید پر قائم ہے، تب تک وہ مومن رہے گا، چاہے اس کا عمل کم ہو یا زیادہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، لیکن وہ مومن رہے گا۔ کب تک؟ جب تک وہ عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ساری چیزوں کو وہ مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی وہ مومن نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں جنہوں نے توحید میں خلل ڈالا، مطلب ان کے اعمال میں شرک ہو، یا ان کے قول میں شرک ہو، یا ان کے فعل میں شرک ہو، یا ان کے ذہن میں شرک بیٹھا ہو اور ان کو پتہ نہ ہو۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو شرک میں ملوث رہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں، پھر بھی وہ مومن نہیں ہیں۔ تو مومن ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ توحید پر قائم رہنا ہوگا ہمیشہ۔ اور توحید پر قائم رہنے کے لیے، عقیدہ توحید پر قائم رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہر طرح کے شرک سے بچنا ہوگا۔ ہر طرح کے شرک سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہر طرح کے شرک کا نالج لینا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا تو آپ شرک سے بچیں گے کیسے بچیں گے آپ؟ تو ہر طرح کے شرک کا نالج لینا ہوگا۔ شرک کے کتنے اقسام ہیں، کس طرح کا شرک ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں کیسے شرک ہوتا ہے، اللہ کی صفات میں کیسے شرک ہوتا ہے، اللہ کے اختیارات، اللہ کے عبادات میں کیسے شرک ہوتا ہے، یہ ساری جانکاری آپ کو لینی ہوگی اور شرک سے بچتے رہنا ہوگا۔ تب آپ اپنی عقیدہ توحید پر قائم رہیں گے۔ تب آپ اپنے منہ سے کہیں گے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہے نا؟ تو ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، تو منہ سے کہیں گے اور عقیدہ توحید پر قائم رہیں گے، تب آپ مومن ہوں گے۔ نہیں تو آپ منہ سے بولیں گے بھی کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، پھر بھی آپ مومن نہیں ہوں گے اگر آپ کی زندگی میں شرک ہے، آپ کے عمل میں شرک ہے۔ اگر آپ کے عمل میں شرک ہے، عقیدے میں شرک ہے، یا آپ کے بولی میں کوئی شرک آ گیا، تو آپ مومن نہیں رہ پائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔